اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل اور مخفی ہیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے۔ ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تمجید کرتے ہیں اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں ہر طرح سے۔ تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا بھی ذکر آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جو صاحب شعور ہیں، جن میں انا کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے فرشتوں کو، اور دوسرا انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے لیکن خود شعور ہی نہیں ہے، ان میں انا نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، جبکہ کتا یا بلہ دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ حیوانات میں کا شعور نہیں ہے، یہ انا، سیلف یا ایگو صرف فرشتوں میں، انسانوں میں اور جنات میں ہے۔ ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے اور ایک خاکی ہے جو زمین کے اس کرسٹ میں مٹی اور پانی کے ملغوبے یعنی گارے سے وجود میں آئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ آدم کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ صرف تعظیماً ہے؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ 2 جگہ واضح کیا گیا ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے جو ایک ڈیوائن سپارک ہے جسے خود خالق نے مر روحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سجدے کی حکمت کیا ہے، اس کی علت اور عرض و غایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو، لہٰذا جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی فیل کرنا چاہتے ہیں تو اس فیل کے پورا ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نامعلوم کون سے عوامل شامل ہوتے ہیں، اور فطرت کی کون سی قوتیں ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہیں تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے، اگر وہ انسان کے تابع نہ ہو تو خلافت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے اسے مسجد جانے دو، یہ چوری کرنا چاہتا ہے اسے چوری کرنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوتیں اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تبھی اس کا کوئی ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پایا تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اس موافقت کے علامت کے طور پر تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ ابلیس سے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ سورہ کہف میں کر دیا گیا جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں الفاظ آئے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا پر اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ سرتابی نہیں کر سکتے۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے، جیسے ایمان و کفر اور طاعت و معصیت دونوں کی
قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں، لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان اگر بندگی میں، زہد میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور ملا اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا ذوم بھی تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس کے زمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ 7ویں آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، لیکن یہ لکھنے میں سب سے پہلے آئی ہے کیونکہ یہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن یہ نازل ہونے میں اس کی جو ہے کاؤنٹنگ وہ 7ویں ہے۔ آدم و ابلیس کا یہ قصہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ اعراف میں، پھر سورہ حجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ کہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں اور پھر سورہ صاد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے اور 1 مرتبہ مدنی صورت سورہ بقرہ میں۔ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلس یوبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب تو میرا چھٹکارا ہی نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی دعوت اس کی گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی ہے کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، الی یوم یبعثون، تو میں ثابت کروں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، انا خیر منہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین۔ سورہ اعراف میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے درگاہ سے نکال دیا۔ وہ کان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا تھا وہ کافروں میں سے۔ کانا عربی کا لفظ ہے، 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک کانا یہ ہے کہ استکبار اور انکار کی وجہ سے وہ کافروں میں ہو گیا، جبکہ کانا کا جو دوسرا اعتبار ہے یہ معنی یہ ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ ایسا معاملہ کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی بدنیتی پر نیکی اور زہد کے پردے پڑے ہوتے ہیں اور کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور اس کی باطنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔